شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنے والے کی اپنی جھولی بھی بڑی رہتی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ صحت مند اور خوشحال رہیں اور اللہ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت اور راحت اور سکون ہو، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نظر بد سے بچنے کی دعا اور حاسدین کے حسد سے بچنے کی دعائیں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ دعا بتاتی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو پڑھ کر دم کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھ کر حسنین کریمین پر دم کریں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کر ان پر دم کیا تو وہ یعنی چلنا پھرنا کھیلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نظر بد کا مسئلہ تھا یا نظر بد کی وجہ سے وہ بیمار تھے۔ تو ان کو یہ دعا پڑھ کر دم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم ذی السلطان العظیم والمن القدیم ذی الوجہ الکریم ولی الکلمات الطیبات والدعوات المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن وعیون الانس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کی ایسی خطرناک نشانیاں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جس میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعاعوں میں یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بد قسمت ترین انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کے وہ خطرناک ترین علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس کا فوری علاج کر لینا چاہیے۔ یہ علاج اتنا مشکل نہیں ہے، صرف چند ایک صورتیں ہیں جو آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، جس کو کرنے سے صرف چند گھنٹوں میں آپ گہری سے گہری نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم میں سنا۔ اس آیت شریفہ میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنائی گئی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور تو اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہونے کی گنجائش تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ بالا فرمان ارشاد نہ فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ان کا یہ قول بھی ذکر فرمایا۔ ترجمہ، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے، کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ یقیناً حکم اللہ کا ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کے بیٹے یعنی خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر
گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ پس کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی، جہالت، مادی علوم یا خود ساختہ سوچوں کی ڈسی ہوئی عقل کو کسوٹی بنا کر اللہ کے کلام کے باطل تاویلات کرے، یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریف کا انکار کرے، یا اس کے بارے میں فضول باتیں کرے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اسلام نے طریقہ بتایا وہی ہم نے اپنانا ہے نظر بد کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے دھاگے باندھنے ہیں یا کوئی نشان لگانے ہیں یا کوئی جیسے ہم لوگ مرچیں وغیرہ جلاتے ہیں یا کچھ اس طرح کرتے ہیں، یہ آپ نے عمل نہیں کرنے ہیں، لیکن وہ عمل کرنے ہیں جو سنت سے ثابت ہوئے ہیں، وہی عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان شریف کے بعد ہم اللہ کے ارسال کردہ ان خبروں کو پڑھتے اور سمجھتے ہوئے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع 3 پڑھنے کی ہدایت کی۔ اس طرح صحیح بخاری میں ہمیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کرا دو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ یعنی اکثر ہمارے چہرے پر بلیک نشان پڑ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ ناظرین، اب اس حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، یعنی کہ ہمیں حدیث سے ثابت ہو گیا ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، کہ نظر کا لگنا بالکل برحق ہے۔ اب آپ کو وہ علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ چند گھنٹوں میں کیسے نظر کو اتار سکتے ہیں۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی ہوتی ہے۔ یاد رہے، تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر اپنے بچوں کو دعا نہ دیں اور تعجب سے دیکھیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ریاض کے ایک پروگرام میں ایک عراقی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہے کہ جن کا بچہ والدہ کا دودھ بہت زیادہ پیتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے یہ کہا کہ یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں چڑھا رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں۔ اس لمحے وہ بچہ ساکت ہو گیا، ہسپتال لے کر گئے، لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا اور اس بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بھی نظر اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے، اس لیے جب بھی آپ کو اپنے بچے کی کوئی عادت اچھی لگے تو آپ ان کو دعا دیں، نہ کہ اس طرح تعجب سے دیکھیں۔ جن لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ جاتی ہے، وہ جو ایسا ہے اس کی نظر لگ کے فلاں کی نظر لگ جاتی ہے۔ یا دوسری علامہ یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی جس انسان کی نظر آپ کو لگی ہوئی ہے تو جب آپ اس انسان کو دیکھیں گے تو آپ کو غصہ آئے گا، چڑچڑاپن محسوس ہوگا اس انسان کو دیکھ کر۔ یا پھر دوسری علامہ یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آپ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس انسان کی نظر لگی ہوئی ہے۔ خواب میں جو بھی صرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا کہا کرتے پھر کچھ نہیں۔ یہ نظر و حسد کی وہ علامتیں ہیں جو انسان کو موت اور تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔
نظر بد کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کاندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کی کناروں میں پھیل جانا، یعنی ایک دم سے مطلب سر سے درد شروع ہوا اور آپ کے پورے جسم میں درد شروع ہو گیا، یہ ایک علامت ہے نظر بد کی۔ دوسری نشانی جسم پہ عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے پڑنا، جن کے چہرے پر، کمر پر، ٹھیک ہے، یا رانوں پر دانے نکلے اور نشان چھوڑ جائیں، ان کو بھی نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسری نشانی بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ چوتھی نشانی یہ ہے بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر۔ پانچویں نشانی دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔ چھٹی نشانی چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ ساتویں نشانی تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آئیں اور آنسوؤں کا بہنا، یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا کچھ بھی اللہ کا ذکر کرنے کی کرتے ہیں تو ان کو جمائیاں بہت زیادہ آتی ہیں، نیند بہت زیادہ ان کو آتی ہے۔ چھٹی نشانی چہرے کا زرد مائل ہو جانا، جمائیاں اور آنسو کا بہنا۔ آٹھویں نشانی پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہی رہنا۔ نویں نشانی مسلسل تھوک بہنا، جہاں کی مانند یا سفید بلغمی۔ دسویں نشانی سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا، یعنی سوتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کوئی آپ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے یا آپ دم کرتے ہوئے کسی کو محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک نظر بد کی نشانی ہے۔ 11ویں نشانی جسم میں خارش اور چونٹیاں رنگتی ہوئی محسوس ہونا۔ 12ویں نشانی آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا، جھپکنا۔ 13ویں نشانی ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا۔ یہ ساری نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خطرناک نظر بد کا شکار ہے، اور یہ ظاہر ہونے کے ساتھ ہی اپنا فوری علاج کروائیں، ورنہ اگر آپ نے توجہ نہ دی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے حادثات کا سبب بن جائیں گے۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح و شام دم کریں، اپنے اوپر دم کریں۔ اگر آپ کو نظر لگی ہے تو آپ خود پر دم کریں، اگر آپ کے بچوں میں سے یا کسی آپ کے گھر کے افراد کو نظر لگی ہے تو آپ اس کو بھی یہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود ابراہیم پڑھنی ہے 3 دفعہ، اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ سب کو آتی ہے، اور سورۃ اخلاص 3 بار، سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ بھی آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا 3 بار پڑھنی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ کر دم کرتے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دعا سکھائی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دعا پڑھ کر دم کریں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ آپ نے دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ فلق، 3 دفعہ سورۃ ناس، 3 دفعہ یہ دعا اور 3 دفعہ ہی یہ دعا پڑھنی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنی ہے، وہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر پھونک ماریں یا وہ انسان جو نظر بد کا شکار ہے، بدترین نظر بد کا شکار، اس کو آپ یہ پڑھ کر پھونک ماریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ نظر بد جاتی رہے گی اس کے پڑھنے سے۔ یہ آپ نے صبح بھی پڑھنی ہے اور شام کو بھی پڑھنی ہے، اور یہ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے یا نظر بد کا شکار ہیں آپ یا آپ گھر کے افراد میں سے کوئی نظر بد کا شکار، تو اسی وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نظر بد اور حاسدین کی حفاظت کی دعائیں، نظر بد کی دعائیں کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ یہ آپ پڑھا کریں تاکہ جو ہے نا
حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریے گا۔ تو کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کوئی اور ٹاپک لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔